بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم حتى يأتي أمر الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی چند مبارک آیتیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس فرمان میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ دعا کیجئے مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس سورت کو قسم کھا کے شروع کیا اور فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ برج سے مراد ہے ستارے۔ آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں، جیسے بڑے بڑے محل ہوتے۔ برجوں والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اس کا ایک دن بدلہ ملے گا، اور جس دن بدلہ ملے گا اس دن کا نام ہے قیامت۔ تو قیامت کو کہا گا وَيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی قسم جو حاضر ہوتا ہے پوری دنیا میں، ہر شہر میں وہ آتا ہے۔ وہ شہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہ دن ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور وہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس سے مراد ہے جمعے کا دن، یعنی لوگ موجود رہتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، اور ہر ہفتے میں وہ دن آ جاتا ہے۔ قیامت کا دن بھی عظمت والا، اور آسمان جو ہے برجوں والا یہ بھی عظمت والا، اور اسی طریقے سے جمعے کا دن بھی بہت عظمت والا ہے۔ فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی قسم جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، یعنی وہ دن ایسا دن ہے جس دن میں دنیا بھر کے لوگ، پوری کائنات کے بکھرے ہوئے لوگ، پھیلے ہوئے لوگ ساری دنیا سے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں۔ سال میں وہ دن ایک مرتبہ آتا ہے جس میں ساری دنیا کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ عرفے کا دن، 9 ذی الحجہ۔ میدان عرفات میں صرف مکے کے لوگ نہیں، مدینے کے لوگ نہیں، ہندوستان کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں حاضر ہوتے ہیں،
وہ دن بھی بڑا عظمت والا ہے۔ اس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وشاہد و مشہود، 4 قسمیں اللہ نے کھائیں۔ ان میں سے جو جہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ عرفات کا میدان ہے، وہ جگہ ہے، اور جس دن میں قیامت آئے گی وہ دن ہے، ٹائم ہے۔ عرفات جگہ کا نام ہے، یوم قیامت وقت کا نام ہے، جمعہ وقت کا نام ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زمانہ ٹائم وہ بھی اللہ کے قبضے میں، اور ساری دنیا کے مکانات اور جگہیں بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے پھر کیا فرمایا؟ قتل اصحاب الاخدود، قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، ملعون ہو گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ جو خندقوں والے تھے وہ غارت ہو گئے، مردود ہو گئے، ملعون ہو گئے، برباد و تباہ ہو گئے۔ یہ خندقوں والے کون تھے؟ النار ذات الوقود، جنہوں نے آگ جلائی تھی، خندقیں کھودی تھی اور خندقوں میں آگ جلائی تھی، اور آگ بھی تھوڑی بہت نہیں تھی، النار ذات الوقود، ایسی آگ تھی جس کے اندر بہت ایندھن ڈالا گیا تھا تاکہ اس کی زیادتی ہو جائے، خوب اچھی طرح سے بھڑک جائے، اور اس طریقے سے جو چیز اس کے اندر ڈالی جائے اس کو جلائے بغیر نہ چھوڑے۔ النار ذات الوقود، ایسی آگ والے جو بہت ایندھن والی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، اور وہ جو جلانے والے تھے، خندقیں کھودنے والے تھے اور آگ کو جلانے والے تھے، وہ سب کے سب خندقوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ کاہے کے لیے؟ آگ بجھ نہ جائے۔ جو لوگ اس آگ میں جلائے جائیں، دیکھیں کیسے جلتے ہیں، جب وہ جلیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، اور ہم ٹھٹھے لگائیں گے، ہم قہقہے لگائیں گے، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ یعنی انسانیت کے دشمن، فرمایا اذہم علی، فرمایا النار ذات الوقود اذہم علیہا قعود علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہ خندقوں کے ارد گرد اور جلتی ہوئی آگ کے آس پاس کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تاکہ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، بھسم کر رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں، اس کا تماشا دیکھیں۔ جب یہ جلیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، اور دل ہمارا ٹھنڈا ہوگا، اور نفرت کی اور بغض کی اور عداوت کی جو آگ ہے ہماری وہ ٹھنڈی ہوگی، دلوں کو سکون ملے گا۔ وہ اس لیے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان والوں کے جلانے کے لیے انہوں خندقیں کھودی، اور ایمان والوں کو جلانے کے لیے آگ اس کے اندر بھر دی، اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ آخر ان ایمان والوں کو جلانے کا مقصد کیا تھا؟ ان ایمان والوں نے جن کو خندقیں آگ سے بھر کر جلانے کے لیے سب بیٹھ گئے تماشا دیکھنے کے لیے، جن کو جلایا جا رہا تھا، ان کا جرم کیا تھا؟ کس لیے ان کو جلایا جا رہا؟ کیوں ان کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے؟ اللہ جرم بتا رہا ہے کیا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، نہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا، نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، نہ کسی کی عزت لوٹی، نہ کسی کا مال لیا، کچھ نہیں۔ ان کا ایک جرم تھا۔ وہ جرم کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اس اللہ پر جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے۔ ان کا کوئی جرم تھا، ان کا جرم صرف اتنا تھا، یہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ آج پوری دنیا جو ایمان والوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب مسلمانوں ہی کے دشمن کیوں ہیں؟ کیا کیا ہے مسلمانوں نے؟
دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ جو کل دشمنی کی بنیاد تھی، بیس تھا، وہی آج ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان والے ہیں۔ جیسے کہتے بدعمل ہیں، بے نمازی ہیں، بے روزے دار ہیں، مگر ہیں تو یہ ایمان والے۔ ان کا مذہب اسلام ہے۔ دنیا کو جو چیز بری لگ رہی ہے، جو ہم سے حسد اور جلن کی اور دشمنی کی سبب اور عداوت کی وجہ ہے، وہ کیا؟ ایمان ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ بس اتنی بات پہ برہم ہے آندھیوں کا مزاج۔ ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے۔ یہ مسلمان کیوں ہیں؟ ایمان والے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو سب کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب ہے، کائنات کی ہر چیز کے محبوب ہے، مگر اللہ کے نبی سے بھی دشمن تھے۔ اللہ کے نبی سے بھی دشمنی کی، مشرکین نے بھی کی، یہودیوں نے بھی کی، عیسائیوں نے بھی کی۔ پہچان لیا یہ آخری پیغمبر ہے، دشمنی کی۔ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ زہر دیا کھانے میں۔ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کیا، جادو۔ یہودیوں نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے وہاں بلایا اور دیوار کے نیچے بٹھایا اور اس کے بعد پروگرام بنایا، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اوپر سے پتھر ڈال دیا جا آپ ختم ہو جائیں۔ یہودیوں کو کیا بگاڑا تھا آپ نے؟ آپ نے تو یہودیوں سے معاہدے کیے تھے، باقاعدہ مدینے میں یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا۔ کیوں دشمن تھے یہودی اور کیوں دشمن تھے عیسائی؟ یہودی بھی جانتے تھے آخری پیغمبر ہماری کتاب میں جب آخری نبی آئے تو ایمان لانا، اور عیسائی بھی جانتے تھے یہ آخری پیغمبر ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر خوشخبری سنائی تھی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایسے رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ نام لے کے خوشخبری سنائی تھی، مگر یہودی بھی ایمان نہیں لائے، عیسائی بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ کی جماعت کے دشمن بن گئے۔ اور ان تمام یہود و نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی دشمنی کی اور یہ چاہا کہ حضور اکیلے ہو جائے اور ہم حضور سے نمٹ لیں۔ دشمن کی یہ چال ہمیشہ سے رہی ہے، یہ لوگ متفق نہ رہیں، ان کو بانٹ دو، ان کو الگ کر دو، الگ کر کے پھر ان کو ستاؤ۔ مکے کے مشرکین کا جب ان کے اوپر قابو نہیں چلا تو مکے کے مشرکین نے حضرت ابو طالب سے کیا کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ بیچ سے ہٹ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیا، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ مکے کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عمارہ نام کا بڑا خوبصورت ایک آدمی ہے عرب کا، آپ اس کو لے لیجئے اور اپنے بھتیجے محمد کو دے دیجئے اور آپ کا ہمارا بیچ سے آپ ہٹ جائیے، محمد کے ساتھ چھوڑ دیے۔ ابو طالب نے انکار کر دیا۔ بلال پر، خباب پر، جتنے صحابہ ایمان لائے ان سب پر ظلم و تشدد کیوں تھا؟ یہ نبی کے ساتھی بنے ہوئے تھے، اتنا ظلم اس لیے اور نبی کا ساتھ چھوڑ دو۔ آج بھی دشمن کی یہی وہ ہے کہ مسلمان متحد نہ رہیں، متفق نہ رہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو بانٹ دو۔ کل بھی یہی دشمنی تھی، آج بھی دشمنی کا بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کو کچھ برا نہیں لگ رہا ہے، تمہاری کوئی چیز بری نہیں لگتی ہے، صرف ایک چیز بری لگتی ہے، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو زبردست ہے، عزت والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبی سے کہا کیا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر آپ کچھ بھی کر ڈالیجئے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے،
عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر ڈالیے، یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہ کبھی آپ کو پسند نہیں کریں گے، یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ان کے راضی ہونے کی صرف ایک صورت ہے، صرف ایک۔ وہ کیا صورت ہے؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے والے بن جائیے۔ یہودی بن جائیے تو خوش ہیں، عیسائی بن جائیے تو خوش ہیں، ایمان چھوڑ دیجئے، کوئی بھی مذہب اپنا لیجئے، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اصل بنیاد اور جڑ کیا؟ ایمان ہے۔ کل بھی یہی بات تھی اور آج بھی یہی بات۔ دشمن نے کیا کیا؟ کیا کیا اس نے؟ جو قرآن کی اس آیت میں بتایا کہ وہی منظر ہے غزہ کا، ملک شام کا۔ ملک شام کیا ہے؟ ملک شام بہت ہی اہمیت کے حامل ملک ہے۔ اس کو قرآن میں کہا گیا ارض مبارک بابرکت زمین، ارض مقدس، مقدس ترین زمین۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ جتنے نبی آئے زیادہ تر انبیاء وہیں آئے، وہیں مدفون ہوئے، وہیں دفنائے گئے۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم نے اس کو فتح کیا، ملک شام کو۔ صدیق اکبر نے فتح کیا، روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا۔ یہ بڑی مبارک زمین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے، حضرت زکریا وہی تھے، حضرت یحییٰ وہی تھے، ابراہیم خلیل نام کی بستی وہی ہے۔ عراق، یہ شام کا لفظ کہا جاتا ہے، شام، تو یہ شام کا مطلب فلسطین، اور شام الگ ہے، سیریا ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں شام کی فضیلت آئی ہے تو شام سے مراد کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 4 ملک ہیں، یہ سب شام میں شامل تھے۔ کون کون؟ سیریا اور جارڈن اور فلسطین اور لبنان۔ یہ 4 ٹکڑے کر دیے گئے، چاروں کے مفادات الگ الگ ہو گئے، اپنے اپنے مفادات میں مست رہیں، ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کہا؟ اسرائیل نے 6 جنوری کو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ جاری کیا ہے، اس نے یہ کہا یہ جو 4 ملک ہیں ان سب کو ہم قبضے میں لیں گے۔ جارڈن بھی، وہ بھی بے اثر ہے، اور شام کے اندر تو باقاعدہ فوجیں داخل ہو گئی اسرائیل کی، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لبنان بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ اس نے اپنا نقشہ یہ جاری کر دیا، ہم یہاں رہیں گے اور ہم اس پر حکومت کریں گے۔ اس کے ٹکڑے ہونے، تم کو تو ٹکڑے کر دیا، مگر ہم یہ متفقہ ایک ملک بنائیں گے تاکہ کوئی آدمی ہم سے پنگا نہ لے سکے اور ہمیں یہاں سے ظاہر نہ کر سکے، زائل نہ کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی، قرآن میں بھی پیشین گوئیاں ہیں اور حدیث میں بھی ہے باقاعدہ، بڑی تفصیل سے، ڈیٹیل سے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الْأَرْضِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے توریت میں لکھ دیا تھا، زبور میں لکھ دیا تھا، آج کی بات نہیں ہے۔ اس زمین کے پورے ملک شام کے، جارڈن کے، لبنان کے اور فلسطین کے اور اسی طریقے سے پورے سیریا کے وارث کون ہوں گے؟ میرے نیک بندے ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو فتح کیا، اس کے بعد پھر ان کے قبضے میں گیا، پھر ملک شام کے اندر جنگیں ہوئیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے جو جنگیں لڑی تھی عیسائیوں سے، وہ کہاں لڑی تھی؟ اسی ملک شام میں، اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اذا فسد الشام فلا خیر فیکم، مسلمانوں جب شام تباہ ہو جائے تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں رہے گی، پوری دنیا کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی، پوری دنیا دشمنی پہ آمادہ ہوگی، ہر جگہ مسلمانوں کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ آنکھوں سے دکھ رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے؟ ہر جگہ منصوبے، تخر بخر، الٹ پلٹ۔ ملک، اس کا مطلب کیا تھا؟ ملک شام کی حفاظت کرنا، خراب نہ ہونے دینا، ملک شام کو برباد نہ ہونے دینا۔
ملک شام کی حفاظت کرتے رہے، جب تک یہ محفوظ رہے گا تم محفوظ رہو گے، اور جب یہ برباد ہوگا پوری دنیا کے اندر چین و سکون نہیں رہے گا، لہذا اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ مگر مسلمانوں نے کیا کیا؟ ملک شام کو بالکل نہتھا چھوڑ دیا۔ یہ فلسطین ملک شام میں داخل ہے، وہی تو ہنگامہ برپا ہے، وہی تو قتل و غارتگری ہے، انسانیت شرمندہ ہے، ساری دنیا خاموش تماشائی ہے، مسلمان بھی خاموش تماشائی، صدائے احتجاج بھی نہیں بلند ہو رہی ہے۔ ارے ہے یا نہیں بتائیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے ایک بات اور کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ ملک شام یہ جنگوں کا میدان رہے گا، ہمیشہ اس میں جنگیں ہوتی رہیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت اس میں ایمان والوں کی ایسی رہے گی جو دشمنوں سے ہمیشہ مقابلہ کرتی رہے گی۔ تاریخ بتاتی ہے ملک شام کا پورا علاقہ کبھی خالی نہیں رہا جہاں اللہ کے کچھ بندے ظالموں سے مقابلہ نہ کرتے رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا ظاہرین علی الحق، وہ حق کے اوپر غالب رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ ایک روایت میں منصورین، وہ چھوٹی سی جماعت ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ اللہ کی مدد آنکھوں سے دکھ رہی نہیں دکھ رہی؟ بولو کہ اتنا تماشا ہو گیا، اتنا یہ ظلم ہو گیا، اتنی بربادی، ارے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑے سے لوگ ہیں، کیا ان کی تعداد، کیا ان کے اسلحے، کیا ان کی قوت، پوری دنیا ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا رہے نہیں ٹکرا رہے؟ کتنے دن سے ٹکرا رہے؟ ایک مہینہ ہوا، 1.5 سال ہو گیا۔ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ آج بھی قابو نہیں پائے ہیں ان مجاہدین پر، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہے۔ مدد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی شہید نہ ہو، مدد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی یا نہیں تھی؟ بولو تھی نا؟ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 313 تھے، بے سر و سامان تھے، 1000 کا لشکر جرار تھا، 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، 14 صحابہ صرف شہید ہوئے، فتح ہوئی نہیں ہوئی؟ آپ بولے 14 صحابہ شہید ہوئے، نقصان تو ہوا؟ اللہ کے بندے یہ نقصان نہیں، یہ تو شہادت ہے، اس سے تو درجے بلند ہوئے، آخرت کا نقصان نہیں ہوا۔ اللہ ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کی صحابہ کے ساتھ مدد تھی۔ احد میں نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مدد تھی نہیں تھی؟ اللہ کے نبی کے پتھر لگا احد میں، حضور کے مبارک دانت شہید ہوا احد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھود کی کڑیاں چبھ گئیں احد میں، 70 صحابہ شہید ہوئے احد میں، مگر اس کے باوجود ناکام نہیں کہا گیا، اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ، وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کی کامیابی، مگر وہ بھی کامیابی کا حصہ تو بنے۔ قیامت کے دن دیکھیں گے ہمارے بھائیوں کو ہماری مدد ملی ہے، ہم سے ملی ہے، ہمارا جو حصے کا کام تھا وہ تو کرتے رہے، وہ شہید ہو گئے، جان دے دی، مال دے دی، لیکن بعد والوں نے فتح تو دیکھی۔ احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، غزوہ موتا میں، آپ بتائیں 2 لاکھ کی فوج، 2,60,000، مسلمانوں کی فوج کتنی بڑی؟ 3,000۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے، دیکھو جا رہے ہو مقابلے کے لیے، زید کو سالار لشکر بنایا اور کہا جب یہ شہید، اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر کو بنانا، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو بنانا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو کسی کو منتخب کر لینا۔
منبر پہ آپ بیٹھے ہو، جنگ کا نقشہ صحابہ کو بتا رہے، دیکھو پہلے زید نے لیا جھنڈا اور دشمن سے مقابلہ کیا، زید شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت جعفر نے لیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، جھنڈا گرنے نہیں دیا، شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار نے لیا، یہ کون ہے؟ حضرت خالد۔ اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی، اور کیسی فتح پتہ ہے؟ یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے کہ خالد جب 2,60,000 کی فوج سے لڑے تو حضرت خالد نے کیا کہا؟ کسی نے کہا کہ تعداد دشمن کی زیادہ، خالد نے کہا میرے گھوڑے کے پاؤں صحیح نہیں، اگر صحیح ہوتے تو میں اکیلے ان سے لڑتا۔ 9 تلواریں ٹوٹ گئی حضرت خالد کے ہاتھ سے، اور دشمن کو زیر کر کے آئے، فتح ہوئی، نصرت ہوئی نہیں ہوئی، کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت وہ لڑتی رہے گی، مقابلہ کرتی رہے گی، حق پر غالب رہے گی، اللہ کی ان کو مدد حاصل ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا یضرہم من خذلہم، اس میں ہم لوگوں کا بھی ذکر ہے اور عربوں کا بھی ذکر ہے، سعودی عرب، جارڈن، ترکی اور جتنے 57 اسلامی ممالک، ان سب کا ذکر ہے۔ فرمایا لا یضرہم، اس چھوٹی سی جماعت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ لوگ جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کی ہاں میں نہیں ملائیں گے، ان کی تائید نہیں کریں گے، ان کا سپورٹ نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، ان کا نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ارے کس کا ہوگا؟ جو مدد نہیں کرے، جو ان کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی فرما جو چھوڑ دیں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا تو نقصان نہیں ہوگا، ان کی تو جنت پکی ہے، ان کے ساتھ تو کامیابی کے وعدے ہیں، وہ تو دین کا پورا کام کر رہے ہیں، لیکن نقصان کس کو ہوگا؟ جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ فرما وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، اور ان کو وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو ان کے مخالف ہوں گے۔ ان کے مخالف کون ہے؟ جتنی باطل طاقتیں ہیں سب مخالف، سب مخالف ہیں، یہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یہ ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جو لوگ مدد نہیں کریں گے ان کا نقصان ہوگا۔ یہ مسئلہ خالی عربوں کے لیے نہیں ہے، صرف اسلامی حکومتوں کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ہم سب کا امتحان ہے۔ اپنے حصے کا کام تو وہ کر رہے ہیں، مگر ہم نے اپنے حصے کا کام کتنا کیا؟ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان پر ان کی مدد کرنا فرض ہے، فرض۔ کیسے مدد کریں؟ ہم تو یہاں ہیں صاحب۔ مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ دشمن جو ظلم کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، سب سے بڑی طاقت اس کی کیا ہوتی ہے؟ بولو، سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کو حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی ہمت کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ کیا بیس ہے جس کے اوپر ظالم ہمیشہ ہر دور میں ظلم کرتے رہے؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ دولت، پیسہ، معاشی حالت۔ اگر اس کی کمر توڑ دی جائے، معاشی نقصان اس کا ہو، دولت کا نقصان ہو، اس کی آمدنی بند ہو جائے، غذا کے لالے پڑ جائے، تو ساری کی ساری جو اس کی دادا گیری ہے ختم ہو جائے گی۔ حضور سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کا نام کیا ہے؟ یہ بتائیے، قبرستان میں بیٹھے کیا ہے؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں حضور نے کیا کیا تھا؟ لڑنے نہیں گئے تھے حضور پہلے۔ آپ نے کہا یہ سارے عرب کے لوگ جو تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کا تجارتی قافلہ گیا ہوا ہے شام، وہاں سے لے کے آ رہے ہیں، یہ پیسہ تمہارے خلاف خرچ ہوگا، یہ طاقت ان کی ختم کرو، اس قافلے کی معاشی حالت کو برباد کرو۔ اس ارادے سے نکلے تھے آپ۔
لیکن وہ تو بچ کے نکل گیا. 1000 کا لشکر مکے سے آ گیا, مقابلہ ہو گیا, اللہ کو یہی منظور تھا. جب یہ یہودی, دنیا کے غدار یہودی, ان یہودیوں نے جب دیوار کے نیچے بٹھا کے پتھر ڈالنے کی کوشش کی, جبریل امین نے آ کے بتا دیا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس بہت غداریاں ہو چکی ہے, ان کو سبق سکھاؤ. آپ نے خیبر کا محاصرہ کیا, گھیراؤ, اور اس کے بعد آپ نے کہا ان یہودیوں کی معیشت, ان کی غذا, ان کی خوراک, ان کی طاقت, ان کی قوت, ان کے یہ باغ ہے, باغ کھجوروں کے, اسی پہ گزارا ہے, اسی برتے پہ یہ ظلم کر رہے ہیں, ان کو کمزور کرو. آپ نے فرمایا کھجور کے ان درختوں کو کاٹ دو. کھجوروں کے درخت کاٹے گئے, باقی وجہ آپ نے کہا جلا دو. یہ حضور سبق دے رہے ہیں, آپ کی سیرت میں سبق ہے. ہر دشمن اسی بل پہ ظلم کرتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بجائے ان کو معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کے, ہم ان کو طاقت دے رہے ہیں, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم خود فلسطینیوں کے خون میں شریک ہیں. کیسے ہم ان کی طاقت کو توڑ سکتے ہیں؟ آپ جو کچھ کھاتے ہیں اور جو کچھ پہنتے ہیں, یہ سب اسرائیل کا کھاتے ہیں اور اسرائیل کا پہنتے ہیں. اسرائیل کے مصنوعات, اسرائیلی پروڈکٹ کتنے ہیں آپ بتائیے. کپڑے پہنتے ہیں تو اسرائیل, یہ کیسی کیا ہے آپ بتائیے. یہ جو گھڑیاں پہنتے وہ اسرائیل کی, بیلٹ باندھتے وہ اسرائیل کے, آپ جو دانت صاف کرتے کولگیٹ اور پیپسوڈنٹ یہ اسرائیل کا, آپ جو چشمے لگاتے وہ اسرائیل کے, آپ جو جوتے پہنتے وہ اسرائیل کے, آپ کے بچے جو کرکرے کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں یہ اسرائیل کی. یہ پیپسی کیا ہے, اس طرح کے مشروبات کیا ہیں, یہ سب اسرائیل کے. کون پی رہا ہے؟ یہ سب مسلمان پی رہے اور پلا رہے اور بیچ رہے ہیں. ایمانی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں. جب مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوش آیا کہ اس سے ہوتا کیا ہے مولانا, ہوتا کیوں نہیں ہے. ایک سروے کے مطابق ایک ملک کی 25 ارب ڈالر اس کولڈنگ کے ذریعے سے آمدنی ہوتی تھی اسرائیل کی. 2 ارب ڈالر رہ گیا, نقصان نہیں ہوا. آپ سوچئے صرف ایک چیز نہیں ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جانتے نہیں اچھا یہ بھی اسرائیل کا ہے, یہ بھی اسرائیل کا. اسرائیل یا اس کو اس کی معاہدے والی کمپنیاں ہیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں. ان تمام کمپنیوں کو جانیے, ہر آدمی نہیں جانتا. جو پڑھے لکھے ہیں وہ کوشش کریں, وہ بتائیں, شیئر کریں, لوگوں کو اندر بیداری پیدا کریں. یہ اسرائیل کی کمپنی کا ہے, یہ اسرائیل کی حلیف کمپنی کا ہے, یہ امریکہ کا ہے, یہ فلاں ملک کا ہے. اور دوسری بات, وہ کون سی چیز ہے جو اسرائیل بناتا ہے اور امریکہ بناتا ہے اور ہندوستان نہیں بناتا؟ آپ کے ملک میں اس کا بدل نہیں ہے کیا؟ شیمپو ہے, کریمیں ہیں, کپڑے ہیں, جو چیزیں اسرائیل بناتا ہے آپ کے ملک کی کمپنیاں بھی بناتی ہیں. بدل آپ کے پاس موجود ہے, ہم نہیں خریدیں گے. وہ ہم اپنے ملک کی چیزیں خریدیں گے. مقصد کیا ہے؟ دشمن کی کمر توڑنا اور اپنے فلسطین کے شامی بھائیوں کی مدد کرنا. کیا ارادہ ہے بھائی؟ کون کون نہیں کرے گا یہ کام؟ سب لوگ کریں گے. کریں گے بھی, گھر والوں کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, بتائیں گے, بچوں کو وہ چیزیں نہیں کھلائیں گے. اور اگر نہیں پیئیں گے پیپسی, قیامت آ جائے گی. ارے رمضان میں کھانا نہیں کھایا صبح سے شام تک خدا کے حکم کی وجہ سے, پانی نہیں پیا, ایک قطرہ نہیں پیا پیاس کے باوجود, اس کے بعد یہ نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ ایک عمل تو یہ. دوسرا عمل کیا ہے؟ قنوت نازلہ. مسجد میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے. یہ دعا ہے, یہ اللہ کے نبی نے خود پڑھی. 4-5 صحابہ تھے جو مکے میں قید میں تھے اور ظلم ہو رہا تھا. آپ باقاعدہ نام لے لے کر کے پڑھتے, اللہم انجح الولید, اللہم انجح عیاش ابن ربیعہ. نام لے لے کے حضور دعا کرتے تھے. خالی دعا نہیں کر رہے ہوتے, خالی دعاؤں سے کیا ہوگا؟ ارے دعا میں بڑا پاور ہے.
دعا بھی کریں گے، بائیکاٹ بھی کریں گے۔ فجر میں دعا۔ دوسری دعا جس میں امام کی ضرورت نہیں، وہ تو امام پڑھے گا، آپ خالی آمین کہیں گے۔ دوسری دعا جو بے بسی کی دعا ہے، بے کسی کی دعا ہے، جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، پھر بھی ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ والی دعا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ جو یونس علیہ السلام نے مانگی تھی۔ یونس علیہ السلام نے کہاں مانگی تھی؟ وہ کمرے میں بند تھے نا۔ کمرے میں اگر آدمی بند ہو، دروازہ کھٹکھٹائے، بھڑبڑائے، آواز پہنچے گی۔ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں جب وہ سانس لیتے ہوں گے تو خوشبو آتی ہوگی مچھلی کے پیٹ میں۔ جہاں مچھلی بکتی ہے، مچھلی منڈی گزر جائیے، ناک نہیں دی جائے گی آپ کو۔ وہ سانس لے رہے ہیں، مچھلی سانس لے رہی تو سانس لے رہے ہیں، کیسی بسائیں دو۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی دروازہ نہیں، کہیں آواز پہنچنے کی امید نہیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، تین اندھیرے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اور کیا کہا تھا؟ وہ سب آپ سب کو یاد ہے، کیا کہا تھا؟ پڑھو۔ نہیں پڑھ رہے، ابھی بھی نہیں پڑھ رہے، یاد ہی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم ہی نے، قصور ہمارا ہے۔ یونس علیہ السلام نے جو اس کو پڑھا تو مچھلی سے خدا نے کہا تھا یہ غذا نہیں ہے، تیرا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے، جا اگل دو۔ مچھلی نے جا کے دریا کے کنارے اگل دیا۔ یونس علیہ السلام زندہ سلامت ہے۔ آپ سوچیں گے یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ہم تو پیغمبر نہیں ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا میں یہ پاور کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، جو دنیا کی چیزیں ہیں ان میں کبھی اثرات ہوتے ہیں اور بعد میں وہی چیزوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں اصلی نہیں ہوتی ہیں۔ کیا جو یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، جو پاور اس میں اس وقت تھا، وہ پاور اس کا گھٹ گیا ہے کیا؟ ارے بولو، یہ وہی ہے نہیں ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو قرآن میں ریکارڈ ہے، باقاعدہ آج بھی موجود ہے۔ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کا ازالہ کر دیا، اور کیا کہا؟ یہ دل میں سوچنا بھی نہیں، یہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنَجِّينَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کو گھٹن سے اور غم سے بچا لیا۔ جو وہ بے بس تھے، بے کس تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، سارے دروازے بند ہو چکے تھے، ہم نے یونس کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم قیامت تک ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ کس کا وعدہ ہے یہ؟ کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اسی کلمے پر وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہم پڑھیں گے اس کو، آیت کریمہ اسی کو کہا جاتا ہے جب کوئی خاص مصیبت آتی ہے تو 1.25 لاکھ مرتبہ جس دعا کو پڑھا جاتا ہے وہ کون سی دعا ہے؟ یہی آیت کریمہ۔ کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی دعا ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ 10 منٹ نکالنا ہے روزانہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے۔ فلسطینیوں نے کیا نکال کے دیا؟ دل دیا، جگر دیا، زندگی دی، بچے دیے، مائیں دی، بہنیں دی، سب کچھ دے دیا۔ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ 10 منٹ بھی نہیں دے سکتے۔ بولو، 10 منٹ مسلسل پڑھیں گے نماز کے بعد، مسجد میں یا گھر میں، اور اکیلے نہیں پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے، ہماری مائیں بہنیں بھی پڑھیں گی، ہمارے بچے بھی تتلی تتلی زبان سے پڑھیں گے۔ کتنی دیر پڑھنا ہے؟ 10 منٹ۔ کیا ارادہ ہے بھائی؟ ارے بتاؤ۔ اگر پڑھیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے،
حالات بدلیں گے، ماحول بدلے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ان کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جو ان کی مخالفت کریں گے۔ اللہ ان کا حامی ہے، اللہ ان کا ناصر ہے، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔